أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جو عمل اور جو وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ذلت اور خواری اور تنگ دستی کو دور کر دیں گے، مال و دولت اور عزت میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی اس کو پڑھتا رہے گا کبھی ساری عمر کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کبھی بھوکا نہیں سوئے گا، اس کی نسلیں بھی اللہ پاک مالا مال کر دیں گے۔ اللہ پاک غیبی خزانوں سے اس کے لیے مدد عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو ضروری بتانا چاہتا ہوں، اکثر بہن بھائی بہت زیادہ دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس مال و دولت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو یہاں پر ایک بات آپ ضرور رکھیں، آپ اللہ پاک سے اتنا ہی مانگیں کہ جس سے آپ اللہ اور اس کے رسول کا گھر دیکھ سکیں، کیونکہ بہت زیادہ جو انسان دولت کے پیچھے لگ جاتا ہے تو دولت کے پیچھے جو بھاگتا ہے اور وہ بھاگتا ہی رہتا ہے، اس کی یہ بھوک کبھی بھی نہیں بھر سکتی، کیونکہ ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ملعون قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد کے، اور جو اس سے تعلق رکھے سوائے اس کے جو کچھ اس نے سیکھے یا سکھائے۔ ایک اور جگہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے تو اس دنیا کی مثال ابن آدم کے کھانے کی صورت میں ہی بیان کر دی، خواہ اس کھانے کو کتنا ہی مزیدار چٹپٹا بنا لے، بس کھانے کی دیر ہے، پھر دیکھیں کیا بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ملے حاک اہل شاں کیسے مکی ہو گیلا مکاں کیسے ہوئے نام بے نشاں کیسے زمیں کھا گئی نوجوان کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دنیا کی اتنی لالچ مت رکھا کریں، بس اللہ پاک سے اتنا مانگیں کہ معاشرے میں کبھی بھی آپ کو تنگ دستی کی شکایت نہ ہو۔ اللہ پاک کبھی بھی آپ کو تنگ دستی کی شکایت اتنا مانگیں کہ آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ کریں سوائے اپنے، اور معاشرے میں آپ کی عزت ہو، بس اللہ پاک سے اتنا ہی مانگیں۔ اور آج جو عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ساری عمر آپ دیکھیں گے کہ ساری عمر آپ کی عمر بیت جائے گی، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو پائے گا کہ آپ کسی کے محتاج، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ نے یہ عمل جو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔
بالکل آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل نماز چاشت کے بعد سجدے میں جا کر 50 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھ لیں گے اور جان لیں گے کہ چند ہی دنوں میں اللہ پاک آپ کو کیسے دولت عطا فرما دیتے ہیں، کیسے آپ کی رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ چاشت کی نماز کا جو وقت ہے وہ تمام لوگ یہ جان لیجئے کہ چاشت کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 2 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو چاشت کی نماز کے وقت کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ آپ 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد سجدے میں جا کے 50 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ضروری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے بھی آپ اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ گناہوں کا چھوڑ دینا ترک ذنوب سے اگلی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ پاک اس کے لیے رزق آسان فرما دیتے ہیں اگر وہ گناہ چھوڑ دے، ترک گناہ چھوڑ دے اور اللہ سے دوستی کر دیں اور اللہ پاک اسے اپنا دوست بنا لیں، تو اللہ پاک اس کے لیے رزق آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور ایک نقطہ یاد رکھنے کہ جس سے محبت ہو جائے جی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ آپ کے آس پاس ہی رہے۔ محبوب کے بارے میں کیا جی چاہتا ہے کہ زیادہ آس پاس ہی رہے، آپ سے بات چیت کرے، آپ کے سامنے رہے، زیادہ اوجھل نہ ہو۔ محبوب کی یہی پہچان ہوتی ہے، جی چاہتا ہے وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ اللہ پاک اس کا رزق آسان کر دیتے ہیں۔ کیوں آسان کر دیتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں زیادہ میری طرف ہی رہے، ادھر رزق کمانے میں زیادہ الجھا نہ رہے۔ اگر سارا دن وہ کمانے میں ہی الجھا رہا تو پھر مجھے یاد کم کرے گا، کیونکہ اس کو محبت ہے، محبوب ہے، وہ چاہتا ہے مجھے یاد زیادہ کرے، میرے سامنے زیادہ رہے، مجھے پکارے، کہے اللہ، وہ کہے جی میرے پیارے بندے، وہ چاہتا ہے میرے ساتھ زیادہ وقت گزارے، پھر رزق آسان کر دیتا ہے۔ پھر تھوڑی محنت سے رزق ملتا رہتا ہے، تھوڑی محنت سے رزق زیادہ ملتا ہے، اور اگر رزق کم ملتا ہے تو اگلی برکت یہ ہوتی ہے تو ساتھ اس کی طبیعت میں قناعت کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ قناعت کر دیتا ہے، وہ تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے رولا نہیں ڈالتا، 24 گھنٹے اس کا شکوہ نہیں رہتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا رزق کم ہو، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، جس کا رزق کم ہو، اگر مال اس کے وسائل کم ہو تو 2 راستے ہیں، یا تو اپنے رزق کی کمی اللہ سے تعلق کے ذریعے سے دور کرے یا لوگوں سے مانگ کے دور کرے۔ فرمایا اگر اللہ کے ذریعے دور کرے گا تو اللہ تنگ دستی کا دروازہ بند کر دیں گے، اور اگر لوگوں سے سوال کر کے منگتا بن کے ہر وقت لوگوں کے پاس جا، لوگوں کے پاس جا، سوال کر، درخواستیں دے، لوگوں سے التجا کر، اگر لوگوں کے ذریعے سے دور کرے گا، فرمایا ساری زندگی اللہ پاک اس کو کاروبار میں مصروف رکھیں گے اور تنگ دستی کا دروازہ کھلا رکھیں گے، اس کی تنگ دستی ختم نہیں ہوگی اور بھوکا ہی رہے گا، ساری عمر بھوکا رہے گا، مانگتا رہے گا اور بھوکا رہے گا، پیٹ کبھی نہیں اس کا بھرے گا۔ تو یاد رکھیں، آپ زندگی میں ایک تجربہ کر لیں اور مشاہدہ آپ نے بھی کیا ہوگا کہ جو معاشرے میں آپ دیکھیں جو مانگتا ہے وہ پھر عمر بھر مانگتا ہی رہتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا چولہا نہیں جلتا، کیونکہ مانگتا ہو گیا نا۔
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा होता है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ऊपर और नीचे वाला हाथ कौन से हैं? फरमाया, देने वाला हाथ ऊपर वाला हाथ है और लेने वाला हाथ नीचे का हाथ है। फरमाया, जो हाथ देता है वही अच्छा होता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर भूख भी हो, रिज़्क कम भी हो, तो मांगते न बनो, बेनियाज बनो। मांगते न बनो, बेनियाज बनो। तो जो बेनियाज बनता है तो फिर अल्लाह पाक उसके कनात के जरिए से उसको भर देते हैं। अगर रिज़्क में कमी है तो अपने गुनाहों से माफी भी मांगते रहें और अल्लाह पाक से ही मांगते रहें और उसी का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह पाक आपके रिज़्क, माल जान में, औलाद में बरकतें अता फरमाएंगे। और गुनाहों से माफी मांगते रहें। और साथ जो मैंने अमल आपको बताया है, चाश्त के वक्त ये अमल आप करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी माल में, औलाद में, हर काम में अल्लाह पाक आपकी बरकत अता फरमाएंगे। तो आखिर में मैं तमाम बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अमल को सदका जारिया समझ के जरूर आगे शेयर करें। और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।